ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک موٹا تازہ بیڑیا رہتا تھا جو اسی جنگل کے جانوروں کا شکار کر کے موج کی زندگی گزار رہا تھا۔ بیڑیا کبھی بھی بھوکا نہیں رہتا تھا، وہ مزے سے شکار کرتا اور پیٹ بھر کر کھاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بیڑیا بوڑھا اور کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ پہلے جیسا تندرست نہیں رہا تھا، اس کے لیے شکار کرنا اور بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ایک دن اس نے ایک خرگوش کو شکار بنانے کا سوچا تو خرگوش آگے سے بھاگ گیا اور بیڑیا اسے مایوسی سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ تبھی ایک اور ننھا خرگوش اچھل کود کرتا ہوا بیڑے کی طرف جا رہا تھا تو پہلے خرگوش نے اسے بتایا کہ وہاں نہ جاؤ کیونکہ وہاں ایک بیڑیا ہے اور وہ تمہیں کھا جائے گا۔ لیکن چھوٹا خرگوش کہنے لگا کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اب بیڑیا بوڑھا اور بیمار ہو گیا ہے۔ اسی وقت بیڑیا خرگوش کو شکار کرنے کے لیے اس کی طرف دوڑتا ہے تو خرگوش اپنی جان بچا لیتا ہے اور بیڑیا منہ کے بل گر جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بیڑیا اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اس کے سامنے شکار ہوتا بھی تو وہ اسے پکڑ نہیں سکتا تھا۔ بیڑیا نے سوچا کہ وہ اتنے دنوں سے بھوکا ہے، اگر ایسے ہی چلتا رہا تو وہ تو مر جائے گا، اسی لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ بیڑیا ایک ترکیب سوچتا ہے اور جنگل میں افواہ پھیلا دیتا ہے کہ ایک شہری انسان جنگل تباہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ افواہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تو خرگوش اور کچھ اور جانور بھیڑیے کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کیا اس نے بھی سنا ہے کہ انسان جنگل میں شہر بسانا چاہتے ہیں؟ بھیڑیے نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے، لیکن میں نے تو اپنے زندہ رہنے کے بارے میں سوچ لیا ہے۔ ندی کے اس پار ایک خوبصورت جنگل ہے، میں اپنا بڑھاپا وہیں گزاروں گا۔ اگر تم بھی اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے نکلو، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں ندی پار کرانے میں۔ دوسرے جانور مان گئے تو بھیڑیے نے کہا کہ میری ایک شرط ہے کہ میں ایک وقت میں ایک ہی جانور کی مدد کر سکتا ہوں۔ ایک خرگوش بھیڑیے کے ساتھ ندی کے پاس جاتا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو بھیڑیا ندی پار کرانے کے بعد خرگوش کو مار کر کھا جاتا ہے۔ اس طرح روز وہ ایک جانور کو مار کر کھا جاتا اور اب وہ پھر سے پہلے کی طرح طاقتور ہونے لگا تھا۔ ادھر بندر بھی بھیڑیے کے ساتھ ندی پار کرنے کو تیار ہو گیا تو اس کے دوست سانپ نے پوچھا کہ دوست تم بھی جا رہے ہو؟ تو بندر نے کہا کہ ہاں، یہاں مرنے سے بہتر ہے کہ کہیں اور گھر بنا لیا جائے۔ سانپ نے کہا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں کیونکہ شہری لوگ سب سے پہلے مجھے ہی ماریں گے، لیکن میں کیسے جاؤں؟ بھیڑیا مجھے نہیں لے کے جائے گا۔ بندر نے کہا کہ فکر نہ کرو، جب میں بھیڑیے کے اوپر بیٹھوں گا تو تم میرے اوپر بیٹھ جانا، اس طرح بھیڑیے کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگلے دن جب بھیڑیا بندر کو لے کے جانے لگا تو سانپ چھپ گیا اور بندر کے اوپر بیٹھ گیا۔ اس طرح بھیڑیے کو سانپ کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا اور بھیڑیا ندی پار کرتے ہوئے بندر کو کھانے کا سوچنے لگا، اور جب اس سے رہا نہ گیا تو وہ بندر سے کہنے لگا کہ میں نے جیسے سارے جانوروں کو مارا ہے تمہیں بھی مار کر کھا جاؤں گا۔ سانپ بھی یہ سن رہا تھا۔ اس نے بندر سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو کیونکہ اس نے بھیڑیے کو سبق سکھانے کا سوچ لیا ہے، اور وہ بھیڑیے کے گلے میں لپٹ جاتا ہے تو بھیڑیا بندر سے کہتا ہے کہ تم شرارتیں کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہیں کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑوں گا۔ ندی پار کرتے ہی بھیڑیا بندر پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ بندر اسے بہت کہتا ہے کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، مجھے نہ کھاؤ، لیکن بھیڑیا نہیں مانتا تو تب ہی سانپ بھیڑیے کو ڈس لیتا ہے اور وہ بھیڑیا ادھر ہی مر جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ جو دوسروں کا برا سوچتا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ضرور ہوتا ہے۔